انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اس دھاندلی کے خلاف جو رد عمل تھا اس کو کیش کرنے کی کوشش صرف اس لیے کی گئی کہ انڈیا نے سیاچن کی چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اور جنرل اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں تو میں آپ کو کا وزیر اعظم بناؤں گا۔ میری زندگی کا مشن آزاد کشمیر کا وزیر اعظم یا صدر بننا نہیں ہے۔ دراصل یہ غدار حکمران ٹولہ خود جاسوسوں سے بھی بدتر کردار کا مالک تھا، اس لیے اس نے تمام محب وطن اور عوام دوست لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ یا جاسوس قرار دے دیا۔ جس حکمران ٹولے نے اپنے عوام کے ساتھ دشمنی کی اور اس کے مسلمہ لیڈروں کو جاسوس کہتا رہا، انڈیا کی جیل سے نہیں لکھا، پاکستان کی جیل سے لکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سینئر صحافی احمد میر نے بجلیاں گرا دی، ایسی تقریر کے پاکستان میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ احمد میر نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے متعلق کیا کہہ دیا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ مظفر آباد میں آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں۔ چیف سیکرٹری کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کشمیر کی تحریک آزادی کے نام پر آپ کے ساتھ وارداتیں کرتے ہیں، اور میں بار بار جو ہے نا، میرے دل میں ایک دکھ ہے، بڑا درد ہے مجھے۔ یہ جو کتاب پر پابندی ہے نا پاکستان میں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں آپ نے قائد اعظم پر پابندی لگا رکھی ہے، کیونکہ مقبول بٹ صاحب نے جو بھی باتیں کی اپنے خطوط میں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہ قائد اعظم کے نظریات کے عین مطابق ہے۔ تو ظہور بٹ صاحب جب مجھے یہ کتاب دینے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کتاب میں ایک خط ہے عذرا میر کا۔ اب جو عذرا میر صاحبہ کے نام خط ہے اس کتاب میں، آپ وہ خط پڑھیں۔ وہ بچی تھی اس وقت، چھوٹی سی، اور خط پتہ ہے مقبول بٹ صاحب نے کہاں سے لکھا ہے؟ انڈیا کی جیل سے نہیں لکھا، پاکستان کی جیل سے لکھا ہے۔ لاہور کی ڈسٹرکٹ جیل سے انہوں نے خط لکھا، اور اس خط میں ان کو خط ملا جیل میں عذرا میر کا، اپنی ماجی کا، اور اس نے لکھا کہ دیکھیں انکل، کتنی ظلم کی بات ہے کہ ایک تو آپ نے کشمیر کے لیے قربانی دی، اور اوپر سے یہ پاکستان کی حکومت آپ کو انڈین ایجنٹ کہتی ہے، آپ کو انڈیا کا جاسوس کہتی ہے، تو ہم اس پہ بڑے پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں۔ ایک چھوٹی کشمیری بچی جو ہے وہ جیل میں مقبول بٹ صاحب کے ساتھ افسوس کر رہی ہے کہ انکل آپ ہمارے ہیرو ہیں، یہ پاکستانی حکومت آپ کو جاسوس کہتی ہے۔ انکل مقبول بٹ اس کو جواب دے رہے ہیں، اس کتاب میں وہ خط ہے، سب سے طویل خط وہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بیٹا، یہ جو ہے نا، جو ہمیں جاسوس کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کا حکمران ٹولہ ہے۔ عام پاکستانی جو ہے وہ ہمیں جاسوس نہیں سمجھتے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور کشمیر کی تحریک آزادی کو جب بھی ضرورت ہوگی تو یہ عام پاکستانی جو ہے یہ ہمارا کشمیریوں کا ساتھ دیں گے، اس لیے ان کے بارے میں برا نہ سوچو۔ ایگزیکٹ الفاظ طاہر ملک صاحب آپ بھی سن لیں۔ عذرا میر کے نام خط میں کہہ رہے ہیں، یہ مجھے ابھی دوبارہ سعید اسد صاحب نے نیا ایڈیشن دیا ہے کتاب کا۔ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب جب رہا ہو گئے 1976 میں، تو میرپور میں ان کو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے، تو بھٹو صاحب نے ان کو میرپور میں بلایا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں تو میں آپ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بناؤں گا۔ اچھا، یہ وہ موقع تھا جہاں پہ کے ایس خورشید صاحب نے کمزوری دکھائی، انہوں نے اپنی لبریشن لیگ کو ضم کر دیا پیپلز پارٹی میں 1976، اور اس کا وہ اعتراف بھی کرتے تھے۔ بٹ صاحب نے اس کو یہ جواب دیا، بھٹو صاحب کو، کہ میری زندگی کا مشن کشمیر کی آزادی ہے، میری زندگی کا مشن آزاد کشمیر کا وزیر اعظم یا صدر بننا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا؟ یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹے عہدے لینے کے لیے، سیاسی جماعتوں کی صدارت کے لیے، کچھ ریاستی اداروں کی سربراہی کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا ضمیر اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، سیاسی وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ مقبول بٹ شہید کو کہہ رہا ہے کہ تم میری پارٹی میں آ جاؤ، صرف یہ کہہ رہا ہے میری پارٹی میں آ جاؤ، میں تمہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بناؤں گا۔ انہوں نے کہا جی بہت بہت شکریہ، اور شکریہ ادا کر کے وہ مقبول بٹ صاحب واپس چلے گئے، موت کے منہ میں واپس چلے گئے مقبوضہ کشمیر، وہاں پہ پھر گرفتار ہو گئے، اور
کے بعد کی جو کہانی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مقبول بٹ صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے ایک آزادی پسند فریڈم فائٹر تھے، لیکن ان کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا تھا، وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تھے۔ میں نے وہ خطوط دیکھے ہیں، میرے پاس ابھی تک وہ خطوط ہیں جو جنرل ضیاء الحق کو لکھے گئے، انگلینڈ سے بہت سے کشمیریوں نے لکھے اور امریکہ سے لکھے، کینیڈا سے لکھے، مطالبہ کیا کہ مقبول بٹ از اے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر، آپ اس کو انڈیا کی جیل سے ریلیز کروانے کے لیے کچھ کریں، لیکن جنرل ضیاء الحق نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، اب آپ سوچیں گے کہ پھر بعد میں پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے پھر جے کے ایل ایف کو سپورٹ کیوں کی؟ وہ اس لیے نہیں کی تھی۔ اب یہاں پہ میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میرا موقف ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ میرا ایک انالیسز ہے، اور میں نے بہت سے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا کوئی حکمران جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے سنسیئر نہیں تھا۔ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1987 میں جو مقبوضہ کشمیر میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اس دھاندلی کے خلاف جو رد عمل تھا اس کو کیش کرنے کی کوشش صرف اس لیے کی گئی کہ انڈیا نے سیاچن کی چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے کہ یار وہ جنرل یحییٰ خان کے دور میں ایسٹ پاکستان چلا گیا اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیاچن کی چوٹیاں چلی گئیں۔ دراصل یہ غدار حکمران ٹولہ خود جاسوسوں سے بھی بدتر کردار کا مالک تھا، اس لیے اس نے تمام محب وطن اور عوام دوست لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ یا جاسوس قرار دے دیا۔ جس حکمران ٹولے نے اپنے عوام کے ساتھ دشمنی کی اور اس کے مسلمہ لیڈروں کو جاسوس کہتا رہا، اس نے اگر ہم کشمیریوں پر جاسوسی کا الزام لگایا تو اس سے خفا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے چل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی تو یہ جو پاکستانی عوام ہیں یہ ہماری مدد کریں گے۔ اچھا، اب آپ مقبول بٹ صاحب کی جو زندگی ہے اس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو جو وقت ان کا پاکستان میں گزرا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، احمد میر نے ماضی کے صفوں سے کچھ ایسی داستان سنائی کہ پورے پاکستان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ احمد میر کا کہنا تھا کہ ماضی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ باتیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، ماضی میں بھی کس طرح دھاندلی کر کے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی۔